بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویصلی المؤمی خلف مثلہ لاستوائہما فی الحال الا ان یؤمی المؤتم قاعدا والامام مضطجعا لان القعود معتبر فیثبت به القوہ اور اشارہ کر کے نماز پڑھنے والا اپنے جیسے یعنی اشارہ کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھے، اس لیے کہ وہ دونوں حالت میں برابر ہے، الا یہ کہ مقتدی بیٹھ کر اشارہ کرے اور امام لیٹ کر، کیونکہ قعود معتبر ہے لہذا اس سے قوت ثابت ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ کرام، اشارے سے نماز پڑھنے والے کی امامت اور اقتداء کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اشارے سے نماز پڑھنے والا اشارے سے نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ دونوں حالت میں مساوی اور برابر ہے، لہذا ان میں بناء الضعیف علی القوی یا تضمین الضعیف القوی والی خرابی لازم نہیں آئیں گی، اور چونکہ یہی چیز عدم جواز کی علت تھی لہذا جب یہ علت معدوم ہو گئی تو نماز کا جواز بھی ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر مقتدی بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے اور امام لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے تو اس صورت میں اقتداء درست نہیں ہوگی، کیونکہ قعود ایک معتبر رکن ہے اور مقتدی کے قعود کی وجہ سے اس کا حال امام کی حالت سے بہتر ہے، لہذا اقوی حال ہونے کی وجہ سے اس صورت میں اقتداء کرنا درست نہیں ہے، اسی لیے تو قعود پر قادر شخص کے لیے لیٹ کر نفل پڑھنا درست نہیں ہے۔ ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المؤمن لأن حال المقتدي اقوى وفيه خلاف ظفر رحمه الله تعالی، اور رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھنے والا اشارہ کر کے نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کیونکہ مقتدی کا حال زیادہ قوی ہے اور اس میں امام ظفر کا اختلاف ہے۔ اشارے سے نماز پڑھنے والے کی امامت اور اقتداء کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھنے پر قادر ہو، اس کے لیے اشارہ کر کے نماز پڑھنے والے کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ رکوع سجدے پر قادر شخص مؤمی سے زیادہ قوی الحال ہے، اس لیے اگر ہم مؤمی کے پیچھے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں تو ظاہر ہے کہ بنا اس ضعیف علی القوی لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ اسی طرح ضعیف کے لیے قوی کا ضامن بننا بھی لازم آئے گا، اور یہ بھی درست نہیں ہے، لہذا مؤمی کے پیچھے قادر علی الرکوع والسجود کی اقتداء درست نہیں ہے۔ لیکن امام ظفر فرماتے ہیں کہ مؤمی کے پیچھے رکوع سجدے پر قادر شخص کی اقتداء درست ہے، کیونکہ رکوع اور سجدے بدل یعنی ایما کی طرف منتقل ہو گئے، اور بدل سے جو چیز ادا کی جاتی ہے وہ اصل سے ادا کی جانے والی شے کی طرح ہے، اسی لیے تو مقیم کی اقتداء میں متوضی کی نماز درست ہے، کیونکہ متیمم بھی بدل کے ذریعے نماز ادا کر رہا ہے اور ادائیگی میں متوضی کے برابر ہے، لہذا جس طرح متیمم کے پیچھے متوضی کی اقتداء درست ہے، اسی طرح مؤمی کے پیچھے راکع اور ساجد کی اقتداء درست ہے۔ لیکن ہماری طرف سے امام ظفر کو جواب یہ ہے کہ حضرت آپ نے قیاس کر کے ہمیں تھکا دیا، ٹھیک ہے ایما رکوع سجدے کا بدل ہے اور اس حوالے سے اسے تیمم پر قیاس کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے، مگر یہ بدلیت کامل نہیں بلکہ ناقص ہے، یعنی ایما اور اشارہ پورے رکوع اور سجدے کا بدل نہیں ہے بلکہ رکوع اور سجدے کے بعض حصے کا بدل ہے، جبکہ تیمم پورے وضو کا بدل ہے، لہذا جس چیز میں بدلیت ناقص ہے یعنی ایما، اسے اس چیز پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا جس میں بدلیت کامل ہے یعنی تیمم۔ ولا يصلي المفترض خلف المتنفل لأن الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم، اور فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کیونکہ اقتداء بنا ہے اور امام کے حق میں وصف فرضیت معدوم ہے، لہذا معدوم پر بنا کا تحقق نہیں ہوگا۔
نفل پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کسی فرض نماز پڑھنے والے کے لیے اقتدا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اقتدا بنا کرنے کا نام ہے، اور بقول صاحب عنایہ بنا ایک امر وجودی ہے، کیونکہ بنا کرنے میں اقتدا کرنے والا دوسرے شخص کے تمام افعال میں جملہ صفات کے ساتھ اس کی اقتدا کرتا ہے، اور صورت مسئلہ میں امام کے حق میں سب سے پہلی منزل یعنی وصف فرضیت ہی معدوم ہے، اور معدوم پر اقتدا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں متنفل کے لیے مفترض کی اقتدا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ قال ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد، وعند الشافعي يصح في جميع ذلك لأن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة وعندنا معنى التضمن مراعا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہو وہ اس شخص کی اقتدا نہ کرے جو دوسری فرض نماز ادا کر رہا ہو، کیونکہ اقتدا شرکت اور موافقت کا نام ہے، لہذا دونوں کی نماز میں اتحاد ضروری ہے۔ اور امام شافعی کے یہاں ان تمام صورتوں میں اقتدا درست ہے، کیونکہ ان کے یہاں برسبیل موافقت ادا کرنے کا نام اقتدا ہے، اور ہمارے یہاں تضمن کے معنی ملحوظ ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک فرض نماز مثلا ظہر پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص فرض مثلا عصر پڑھ رہا ہے، تو ان میں سے ایک کے لیے دوسرے کی اقتدا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اقتدا شرکت فی التحریم اور موافقت فی الافعال کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ فرض کی تبدیلی کے ساتھ تحریمہ میں شرکت نہیں ہو سکتی، ہر چند کے افعال میں شرکت ہو جائے، جبکہ صحت اقتدا کے لیے تحریمہ اور افعال دونوں میں اتحاد اور یگانگت ضروری ہے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ اس کے برخلاف امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اس صورت میں اور ما قبل میں عدم صحت اقتدا کے حوالے سے بیان کردہ تمام صورتوں میں اقتدا درست ہے، خواہ وہ اقتداء المفترض خلف المتنفل ہو یا اقتداء الراکع خلف المؤمن ہو یا عدم صحت اقتدا کی کوئی اور صورت ہو، بہرحال امام شافعی کے یہاں ان تمام صورتوں میں اقتدا کرنا درست ہے۔ اور اس درستگی کی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کے یہاں اقتدا صرف بسبیل ادا موافقت کا نام ہے، یعنی صحت اقتدا کے لیے امام شافعی کے یہاں شرکت فی التحریمات ضروری نہیں ہے، بلکہ افعال میں ادائیگی کے حوالے سے اگر مطابقت موجود ہے تو اقتدا درست ہے۔ لہذا جب امام شافعی کے یہاں اقتدا کے لیے شرکت فی التحریمات ضروری نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی فرض پڑھے کوئی نفل یا دونوں الگ الگ دو فرض پڑھے، اس سے دوسرے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور ہر دو شخص کی نماز اپنی اپنی جگہ درست اور جائز ہوگی، اور کوئی بھی کسی سے اقوی حال نہیں ہوگا، بلکہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ درست ہوگا۔ اس نقطہ نظر سے تو مذکورہ مسئلے کو اقتدا کا نام ہی دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اقتدا میں تو امام کے ضامن ہونے کے پیش نظر تضمن اور ضمانت کا مفہوم پوشیدہ ہے، جو صرف اور صرف ہماری بیان کردہ تفسیر اقتدا پر فٹ آ رہا ہے۔ لہذا ہم تو ان صورتوں کو اقتدا کا نام دے سکتے ہیں، لیکن شوافع کے لیے ان صورتوں اور شکلوں کو اقتدا کا نام دینا درست نہیں ہے۔ وَيُصَلِّي الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِي حَقِّهِ إِلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ فَيَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ۔ اور نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ متنفل کو اصل صلاۃ کی ضرورت ہے اور وہ امام کے حق میں موجود ہے، لہذا بنا متحقق ہو جائے گی۔ مفترض کے لیے تو متنفل کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن متنفل کے لیے مفترض کے پیچھے نماز پڑھنا درست اور صحیح ہے، کیونکہ متنفل کو اقتدا کے لیے صرف اصل صلاۃ کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت امام کے حق میں موجود ہے، کیونکہ امام کی نماز بھی اصل صلاۃ پر مشتمل ہے۔ لہذا صورت مسئلہ میں متنفل کے لیے مفترض شخص کی اقتدا کرنا جائز ہے، اور پھر یہاں تضمین الضعیف الاقوی والی خرابی بھی لازم نہیں آ رہی ہے، کیونکہ نفل ہونے کی وجہ سے ہر طرح سے مقتدی کی نماز امام کی نماز سے کم تر ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد
وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأشياعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.